مدد لے سکتی ہے، کہہ سکتی ہے وہ کام کر دو تو ہو جائے گا، خود جا کر یہ کام نہیں کرے گی۔ اب اعتکاف جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، مستحب یا نفل۔ واجب، ایک آدمی شرط لگایا کہ اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ وہ کام ہو گیا، وہ چاہ رہا ہے کہ اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے تو اس پر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم ہوگا۔ وہ شرط لگایا تھا میرا فلاں کام ہوگا، میں 10 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، 6 دن کا، جتنا بھی اعتکاف کرنا ہے میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اتنی مقدار اسے بیٹھنا ضروری ہے۔ دوسرا، شرط نہیں لگایا، ایسے ہی کہہ دیا فلاں دن میرا کام ہو گیا اعتکاف، یا فلاں دن میں اعتکاف کی نظر منت مانتا ہوں، تو ایسے موقع پر بھی اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ واجب اعتکاف جو ہے کم از کم 1 دن کا ہے، 1 دن اور 1 رات کا، اور اس میں روزہ رہنا ضروری ہے۔ بغیر روزے کے واجب اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 21ویں 20ویں روزہ جیسے ہی ختم ہوگا تب سے لے کر شوال کا چاند دیکھنے تک، یہ آخری عشرہ، اس میں اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اب اعتکاف بیٹھنا، اس کا آخری عشرہ کا جو اعتکاف ہے اس میں 2 مطلب ہیں۔ آدمی آخری عشرے میں جب اعتکاف کو بیٹھے گا، اگر پورے محلے والے ان میں سے چند افراد بھی آ گئے ٹھیک ہے، اگر اس محلے کے افراد نہیں آئے، دوسرے کوئی محلے سے ایک احباب آ کر بیٹھ گئے، ایک ساتھی آ کر بیٹھ گئے، گویا کہ پوروں کی جانب سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھے، پوری کی پوری بستی اور محلہ سنت اعتکاف چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ دوسرا مطلب، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے، 20ویں روزے کی شام جیسے ہی ہوگی، 20ویں روزے کا سورج جب غروب ہوگا، 21ویں جب شروع ہوگی، تبھی سے نیت کر لے، نیت کر کر آ کر بیٹھ جائے اور دیکھے کہ میں شوال کا چاند دیکھنے تک نہیں اٹھوں گا۔ اب چاہے شوال کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا، بہرحال اسے 10 دنوں کا اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اب رہا مستحب، سب سے آسان، آدمی جو اعتکاف میں آخری عشرے میں بیٹھنا افضل ہے، نہیں بیٹھ رہا ہے، مصروفیات زیادہ ہے، تو علماء اکرام، فقہاء اکرام میں بتاتے ہیں کہ آدمی جب مسجد میں آتا ہے اس وقت نیت کر لے، اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی مسجد میں آیا ہو، اعتکاف کی نیت کر لے، اسے اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اب 10 دنوں کا جو عشرہ اعتکاف ہے، اگر اس میں 1 دن بھی قضا ہو گیا تو گویا کہ تمام دنوں کا اعتکاف کی قضا ہوگی۔ اس میں تسلسل ضروری ہے۔ 10 دن میں جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس میں پے در پہ ہونا، لگاتار 1 دن کے بعد 1 دن کے بعد 1 دن کے بعد 10 دن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے 1 دن کا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو بقیہ جو 9 دن ہیں یا 8 دن بچے ہوئے ہیں وہ آ کر نفل اعتکاف میں شمار ہو جائیں گے، تو اسے چاہیے کہ مکمل 10 دنوں کا اعتکاف فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ ان 10 دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں اتنی عبادت نہیں کرتے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور اپنے تہبند کو کس لیتے اور اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ ایقظ اہلہ، دوسروں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے تہبند کو مضبوط باندھ لیتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خوب رات جاگ کر اللہ سے عبادت کرتے، دعائیں مانگتے، امت کے مستقبل کے لیے، تابناک کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے اور خود دوسروں کو جگاتے، ازواج مطہرات کو جگاتے۔ ایقظ اہلہ، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرماتے اور مسلسل راتوں میں جاگتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے اور ہمیں بھی جگاتے اور ہمیں بھی عبادت کرنے کی طرف رغبت دلاتے۔ اعتکاف کا فضائل جو ہیں اس سے آپ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کو جب پہنچے، ایک مرتبہ بھی آپ کا اعتکاف قضا نہیں ہوا۔ جس سال آپ کا اعتکاف قضا ہوا، گویا کہ آپ اس دن اس سال 20 دنوں کا اعتکاف فرماتے۔ شروع میں نے حدیث شریفہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اب کتنی بڑی اللہ نے آپ کے لیے خوشخبری دی۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، ہر ایک آدمی کی یہی خواہش ہوتی کہ میں بھی مرنے سے پہلے حج کو چلا جاؤں یا عمرہ کو چلا جاؤں، روزہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری کا سلام پیش کرو۔ ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے۔ اللہ آپ کو یہاں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا آپ اعتکاف فرمائیں گے۔ کانا کحجتین و عمرتین، جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف فرمائے گا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جائے گا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ حضرات ہمت کریں، کوشش کریں کہ میں رمضان المبارک میں اعتکاف کا آخری عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف کروں گا اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پالوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت، ایک خندق کی راستہ جو ناپا گیا زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ آپ زمین سے ناپتے ہوئے 7 آسمان کو ناپے، کتنی لمبی مسافت ہے۔ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے، 3 خندقیں درمیان میں ڈال دیں گے۔ یہ بندہ اگر جہنم میں جانا چاہے، اللہ اس اعتکاف کی برکت سے، اس خندق کی وجہ سے اللہ اسے روک رکھ لیتے ہیں۔ جب 1 دن کی اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، آخری عشرے میں اگر آپ اعتکاف کریں گے، آپ خود اندازہ لگائیں اللہ آپ کو کتنا ثواب عطا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت عمدہ سنہرا موقع آیا ہے حضرات، آپ اعتکاف میں بیٹھے، آپ کے دوست احباب کو اس کی طرف ترغیب دلائے کہ آخری عشرے کا اعتکاف 10 دنوں کا بیٹھنا ہے اور 2 حج
اور عمرے کا ثواب پانا ہے، اور معتکف جب مسجد میں رہتا ہے جو کام وہ باہر کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معتکف شخص جب مسجد میں رہتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، دوسرے وہ کام باہر جو کر سکتا تھا نہیں کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، اللہ اسے وہ ثواب عطا کریں گے۔ کسی کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، بیمار مزاج پرسی کے لیے جا رہا تھا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی دیکھنے کے لیے جانا تھا، تو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی مسجد میں یہ بیٹھا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اسے اعتکاف کا ثواب، وہ جو بیمار کی پرسی کرنے پر جو ثواب مل رہا ہے اللہ اسے عطا کریں گے۔ اس لیے حضرات آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے آپ کو اصل لیلۃ القدر کی تلاش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرہ کا اعتکاف فرمائے، جب 10 دن ختم ہوئے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے آپ کی مطلوبہ رات آگے ہے، جس رات کی آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا عشرہ کا اعتکاف فرمائے، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کرنے لگے آپ کو جس رات کی تلاش ہے وہ آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کی صبح میں خطبہ جو ارشاد فرمایا اور کہا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے شب قدر دکھلائی گئی، بتلائی گئی تھی، لیکن مجھے بھلا دیا گیا، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ حضرات کے سامنے اور بھی اعتکاف کے تعلق سے جو باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے کہ آدمی کوشش کر کم سے کم 10 آدمی بیٹھ جائیں، اگر 10 آدمی نہیں بیٹھ رہے ہیں کم از کم 3-4 آدمی بیٹھیں، گویا کہ پورے محلے کی طرف سے آپ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے لیے جو کوششیں کرنی ہیں اللہ اسے کرنے کے لیے قبول فرمائے، اللہ تمام حضرات کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رب چاہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، من چاہی من مانی کی زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کا آدھا حصہ گزر گیا، بقیہ حصہ جو ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مکمل تراویح پڑھنے والا بنائے، مکمل سحری افطاری کرنے والا بنائے، مکمل 5 وقتہ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنت پڑھ لیں۔